اچھا لاسٹ پوائنٹ یہ تھا نا کہ جب جو ریسرچر یا ڈیولپمنٹلسٹ ہوتا ہے نا، تو وہ بیسیکلی جب ایک انڈیویجولائز ریکارڈ پریپیئر کرتا ہے، انڈیویجولائز ریکارڈ کو ہم کیس بھی کہتے ہیں نا، اور انڈیویجولائز ریکارڈ یا کیس ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، مین فرام پرسن ٹو پرسن چینج ہوتے ہیں. تو انڈیویجول کیا کرتا ہے، وہ بیسیکلی سیک آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو اس سے جتنی ڈفرینٹ کائنڈ آف انفارمیشن جو ملتی ہے بیسیکلی اس سے جا کے جو ہے نا ایک کیس بناتا ہے، ٹھیک ہے. سیک مطلب جاننا، مینی کائنڈ آف انفارمیشن، انفارمیشن کس چیز کے ریلیٹڈ، اور اس پارٹیسپینٹ کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا اس پارٹیسپینٹ کا فیملی بیک گراؤنڈ آ جاتا ہے، سوشل اکنامک اسٹیٹس آ جاتے ہیں، ہیلتھ ریکارڈ آ جاتا ہے، ایکڈیمک اور ورک ہسٹری آ جاتی ہے، پرفارمنس آ جاتے ہیں، اس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ آتے ہیں. تو ان سب کی جب انفارمیشن کمپائل کی جاتی ہے تو ایک کیس جا کے بن جاتا ہے. کلیئر ہے یہ پوائنٹ اب؟ جی سر. ٹھیک ہے. اچھا، much of the information included in any case history comes from interviews with and observation of the individual. ٹھیک ہے. اچھا اب کہتے ہیں کہ majority of the information ہے جو کہ کیس ہسٹری میں موجود ہوتا ہے، یا جو کیس ہسٹری میں جس سے ہم کیس ہسٹری بناتے ہیں، وہ زیادہ تر آپ کو ہیلپ دیتی ہے انٹرویو میتھڈ سے. انٹرویو میتھڈ آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. اینڈ جو آبزرویشنل میتھڈ ہے یا آبزرویشن ہم انڈیویجول کے کہتے ہیں یا اسپیسیفک پارٹیسپینٹ کی، تو اس سے جا کے ہمیں کافی حد تک انفارمیشن ملتی ہے، ٹھیک ہے. آل دو جو کوشچنز ہوتے ہیں، چنانچہ جو کوشچن ہوتے ہیں جسے ہم انڈیویجول سے پوچھتے ہیں یا آبزرویشن کے ٹائم جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، ٹیپیکلی دے آر ناٹ اسٹینڈرڈائز، وہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتے، بٹ اٹ کین ویری فرام کیس ٹو کیس. کیس ٹو کیس جو ہے یہ ساری چیزیں ویری کرتے ہیں. اچھا کیس اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ انڈیویجول کی جگہ جو ہے گروپ کیس فارم میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم گروپ کیس اسٹڈی کہتے ہیں. دے کیس اسٹڈی میں آلسو بی یوز ٹو ڈسکرائب گروپ انسٹیڈ آف انڈیویجول. کیس اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ ہم ایک گروپ کو ایک ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، ایک گروپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، جسے ہم گروپ کیس اسٹڈی کہتے ہیں. اب ایک وہ تھا ریسرچر مائیکل بیمبرگ، ٹھیک ہے. مائیکل بیمبرگ نے جو ہے ایک پروجیکٹ ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں اس میں جو ہے نا انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی تھی آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے. اور آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ کی انویسٹیگیشن کون سے جینڈر میں کی تھی، بوائز میں کی تھی، اور کون سا ایج تھا، 10 12 اینڈ 15 ایئر اولڈ بوائز میں، ٹھیک ہے. اچھا ڈیورنگ دا پروجیکٹ انفارمیشن جو تھا وہ بیسیکلی کلیکٹ کیا گیا تھا کس چیز سے، جنرلز جتنے تھے، جنرل انٹریز، اورل اکاؤنٹ میں انٹرویوز وغیرہ جو کوشچنیئرز وغیرہ ہو گئے ہیں، اینڈ گروپ ڈسکشن سے بیسیکلی اس پروجیکٹ کے لیے انفارمیشن کلیکٹ کیا گیا تھا. اچھا اب کیا آگے کیا کہتے ہیں، فرام دا انفارمیشن کلیکٹڈ بیمبرگ چوز این ایکسرٹ فرام اے سنگل سیگمنٹ آف کنورسیشن. اچھا اب جتنے بھی جو انفارمیشن کلیکٹ ہوئی تو بیمبر نے بیسیکلی ایک چیز کو چوز کیا فرام اے سیگمنٹ آف کنورسیشن میں. انٹرویو کے دوران جو کنورسیشن چل رہی تھی نا، جو ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے اوپر والے پوائنٹ، ٹھیک ہے. تو انٹرویو کے دوران یہ آبزرو کر رہا تھا یہ چیزیں، اس میں جو ہے نا اس نے ایک چیز کو اٹھایا، ٹھیک ہے، اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا. کون سی چیز کو؟ ہاؤ ایڈولسنٹ میلز کنسٹرکٹ دیئر آئیڈینٹیز ود ان دا موومنٹ کورس آف کنورسیشن. مین جو میل ہوتے ہیں یا بوائز ہوتے ہیں، سوری ایڈولسنٹ جو میلز ہے، بوائز یا میلز وغیرہ آپ جو بھی، تو وہ کیسے اپنے آئیڈینٹیز کو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کب؟ فرام مومنٹ ٹو مومنٹ کورس آف کنورسیشن. کنورسیشن مومنٹ ٹو مومنٹ کنورسیشن مین ایک بندے کے ساتھ کھڑے ہونا گروپ میں، دوسرے کے ساتھ 2 3 بندے ہیں وہاں پہ جا کے کھڑے ہونا، تو اس میں کیسے وہ اپنے آئیڈینٹی کو جا کے کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے ریلیٹڈ اس نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی. اچھا
During the conversation, 5 9 grade boys discussed a rumor. rumor को जानते हैं? अफवाह। अफवाह है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अब क्या होता है, बेम्बर्ग ने चूज किया था 5 9 ग्रेड बॉयज को, 9 ग्रेड में क्लास 9th वाले बॉयज को, जो कि डिस्कस कर रहे थे रूमर्स को, अफवाह, इधर उधर की बातें, दैट दे हैड हियर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस स्कूल ईयर, मीन क्लास 8 की बात हो रही थी, दैट रिलेटेड द स्टोरी ऑफ अ सेक्सुअल एक्टिव फीमेल क्लासमेट who had supposedly revealed in a letter that she was pregnant. ठीक है। अब ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन उन्होंने जो है ना 5 9 ग्रेड बॉयज को लिया था, जो कि एक अफवाह रूमर को डिस्कस कर रहे थे, दैट प्रीवियस ईयर जब वो लोग क्लास 8 में थे तो उन्होंने कुछ चीजें सुनी थी रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ अ फीमेल क्लासमेट जो कि सेक्सुअली एक्टिव थी, मतलब बॉयज के साथ डेट्स वगैरह मारना, एंड हु हैड सपोजली, एंड उसका जो था फिर आगे जाके लेटर में अकॉर्डिंग टू दियर रूमर एंड स्टोरी दे बिलीव दैट, उसका फिर आगे जाके एक लेटर में पता लग गया था दैट शी वाज प्रेग्नेंट टू। अब क्या होता है, वन ऑफ द 9 ग्रेडर्स इन द डिस्कशन ग्रुप क्लेम टू हैव रीड द लेटर। ठीक है। अच्छा, अब उस डिस्कशन ग्रुप में 9 ग्रेड की जो स्टूडेंट्स थे उस डिस्कशन ग्रुप में एक ने ये क्लेम किया था कि वो लेटर उसने भी रीड किया था, which have been passed around among several boys at the school। और उसके बाद वो लेटर जो था डिफरेंट बॉयज में जो है ना पास हुआ था, जिन्होंने वो लेटर उस लड़की के रिलेटेड जाके पढ़ा था। ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जब डिस्कशन अनफोल्ड होती है, अनफोल्ड मीन ओपन डिस्क्लोज होना। ठीक है। बेम्बर ने कौन सी चीज को नोट डाउन किया, दैट एज द डिस्कशन अनफोल्ड्स, अनफोल्ड मीन डिस्क्लोज होना, ओपन होना, जो लड़की थी, द गर्ल इज पोर्ट्रेड एज मोर एंड मोर इररिस्पॉन्सिबल, अटेंशन सीकिंग एंड सेक्सुअली प्रोमिस्क्यूअस। ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये डिस्कशन ग्रुप में अनफोल्ड हो रही थी, उस लड़की के रिलेटेड डिस्क्लोज हो रही थी, ओपन हो रही थी उस ग्रुप में, उस लड़कों के दरमियान, तो इस गर्ल, उस लड़की को जो है ना कैसे पोर्ट्रेट किया, परसीव किया। पोर्ट्रेट मीन एक बंदे को देखना, मतलब मैं फैसल को कैसे देखता हूँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी पर्सनैलिटी को, मैं लाइबा को कैसे देखता हूँ, ये क्या है, ये पोर्ट्रेइंग। ठीक है। तो उस डिस्कशन में जितने भी बॉयज थे उन्होंने उस लड़की को कैसे पोर्ट्रेट किया, ऑन द बेसिस ऑफ rumors that we discussed in the above comment and previous slide। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वो लड़की जो है एक इररिस्पॉन्सिबल टाइप है, और अटेंशन सीकिंग के लिए जो है ना वो इस तरह के बिहेवियर या एक्ट्स में उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, एंड शी इज सेक्सुअली प्री प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस, सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूअस मीन जो वो हो सेक्सुअली इमेच्योर हो, मतलब जो अपनी सेक्सुअल एबिलिटी को मिस यूज कर रहा हो। प्रोमिस्क्यूअस बेसिकली हम उसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, द बॉय स्टेट दैट शी वाज हैविंग सेक्स विद मैनी बॉयज एंड मोर देन जस्ट सेक्स। ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप में जब वो ओपननेस आ रही थी तो ये लड़के समझ रहे थे दैट वो लड़की जो थी दैट शी वाज हैविंग सेक्स विद मैनी बॉयज, मतलब एक बॉय के साथ इसका अफेयर नहीं था, बल्कि स्कूल के और भी काफी लड़कों के साथ उसका वो अफेयर चल रहा था, सेक्सुअल रिलेशनशिप, एंड नॉट जस्ट सेक्सुअल रिलेशन बल्कि मोर देन जस्ट अ सेक्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, दे पोर्ट्रेड हर as wanting the letter to accidentally fall into the wrong hands so that many students would read it। अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, अटेंशन सीकिंग की ऊपर बात हुई थी ना, तो ये पॉइंट अटेंशन सीकिंग के साथ रिलेट है। ठीक है। वो ये समझते थे कि इस लड़की ने जो है ना इंटेंशली ये लेटर जो है एक्सीडेंटली जो है ना इसने वो स्प्रेड करने की कोशिश की कि ये गलत हाथों में जाके पड़े, और फिर उनकी वजह से जो है ना पूरे कॉलेज में या स्कूल में जो है ना ये लेटर जाके स्प्रेड हो जाए रिलेटेड टू हर, जिसकी वजह से उसे अटेंशन जाके मिले। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी अच्छा बेम्बर्ग अब क्या यहाँ पे आर्ग्यू करता है, ठीक है? बेम्बर्ग argues that one of the ways that people make sense of themselves and other is through socially interactive conversation, ठीक है? बेम्बर्ग ने आर्ग्यू किया यहाँ पे that जो लोग अपनी सेंस ऑफ सेल्फ बनाते हैं, ठीक है, सेंस ऑफ सेल्फ या लोगों के रिलेटेड इमेज बनाते हैं, तो वो किस चीज की वजह से? वो सोशली इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन की वजह से होती है, ठीक है? सोशली इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन जो है वो बेसिकली इन्हें हेल्प देती है टू मेक सेंस ऑफ देमसेल्फ एंड टू मेक सेंस ऑफ others, ठीक है? He notes that as the boy discussed the rumor about the girl, they use उन लड़कों की बात हो रही है, ठीक है? बेम्बर्ग ने क्या नोट किया? दैट जैसे ही ये लड़के जो है डिस्कस कर रहे थे उस रूमर्स को रिलेटेड टू दैट गर्ल, ठीक है, तो इस दौरान ये लोग क्या कर रहे थे? ये लड़के उस लड़की की करेक्टरिस्टिक को यूज कर रहे थे, उस लड़की की करेक्टर को यूज कर रहे थे टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर ओन स्टेंस। स्टेंस जो है पोजीशन को कहते हैं, ठीक? मतलब उस लड़की के करेक्टर को सामने रखते हुए अपने पोजीशन को ऑन अ मॉरल ग्राउंड। मॉरल हमारी क्या है? हमारी मैनर्स जो है, अपने आप को लाइक हाई पोजीशन में समझना एज कंपेयर टू दैट गर्ल, क्योंकि उन्होंने उस लड़की के करेक्टर, उस लड़की की जो पर्सनैलिटी थी, उस लड़की के जो करेक्टर थे, उसे अपने सामने रख के अपने पोजीशन को हायर समझा मॉरली एज कंपेयर टू दैट गर्ल। इस पॉइंट की समझ आई है? नहीं, sir. देखे, एक बंदा है ना, वो गलत कामों में लगा हुआ है और आपको सुनी सुनाई बातें आ जाती है उसके रिलेटेड, ठीक है? तो आप जाहिरी बात है अपने आप को उससे हायर पोजीशन पे समझेंगे। रिलेटेड टू मॉरल ग्राउंड हमारी क्या चीज है? मॉरल ग्राउंड, मॉरल को जानते हैं? Sir, values होती है ना? वैल्यूज हो गई है, हमारी मैनर्स हो गई हैं, ठीक है? तो जाहिर बात है जब ये रूमर रिलेटेड टू दैट गर्ल डिस्कस हो रही थी डिस्कशन में, ठीक है, तो इन लड़कों ने इन लड़कों ने क्या किया? उन्होंने उस लड़की के करेक्टरिस्टिक, उस लड़की की पर्सनैलिटी को, उस लड़की के बिहेवियर को सामने रखते हुए अपनी जो मॉरल ग्राउंड है उसे हायर कंसिडर किया कि हम उस लड़की दैट हमारे जो मॉरल ग्राउंड है वो ज्यादा हायर है एज कंपेयर टू दैट गर्ल जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे उस डिस्कशन प्रोसेस में। अब क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, yes, sir. अब क्लियर है ना? जी, Yes, जी. sir. लाइक जाहिर बात है दैट एक बंदा चर्च अल्कोहल पीता है ना और मैं नहीं पीता, तो मैं जो है ना मॉरली अपने आप को हायर कंसिडर करूंगा ना उसकी निस्बत। जी सर। जी, sir. ठीक है, तो यही यही एग्जाम्पल है यहाँ पे भी। अच्छा, अब आगे क्या होता है? Bamberg found that the group's engagement in character assassination of the girls, ठीक है, बेम्बर्ग ने अब क्या फाउंड किया हुआ है? जो ग्रुप की एंगेजमेंट है, मतलब जो लड़के थे उनकी जो एंगेजमेंट है किस चीज में? करेक्टर एसेसिनेशन। करेक्टर एसेसिनेशन मीन एसेसिनेशन या क्रिटिसाइजेशन भी आप लोग कह सकते हैं ऑफ द गर्ल अलाउज द बॉय टू इंटरप्रेट देयर आइडेंटिटीज। देखिए वही बात हुई, ठीक है, जब ये सारे लड़के बेसिकली इंगेज थे किस चीज में? करेक्टर क्रिटिसाइजेशन या असैसिनेशन ऑफ द गर्ल। तो इस वजह से जो है ना बेसिकली दिस थिंग अलाउ द बॉयज कि वो अपने आइडेंटिटी को इंटरप्रेट करे क्या? मॉरली सुपीरियर टू मोर टू एंड मोर अडल्ट
جو لائک لڑکیاں، اور بیسیکلی اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ انہوں نے جو ہے نا یہ چیز میجورٹی آف گرلس پہ جنرلائز کیا تھا، تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹیٹیز کو مورلی سپیریئر کنسیڈر کیا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایڈلٹ گرلز اینڈ ادر گرلز، ٹھیک ہے. اینڈ اس کے ساتھ انہوں نے کیا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کیسے بوائز نے جو ہے نا سیپٹلی اسٹیریوٹائپ کیا ہوا ہے ڈبل اسٹینڈرڈ فار گرلز ان کمپیریزن ٹو بوائز، ٹھیک ہے. اسٹیریوٹیپک کو جانتے ہیں؟ اسٹیریوٹیپک، اسٹیریوٹائپ سے نہیں بات ہے نا سر، ہاں ہاں، اسٹیریوٹائپس کیسے کہتے ہیں؟ یہی سر جو لکیر کے سنی سنائی فقیر جو بات ہوتے ہے. ہیں ایک بات سن کے. نہ نہ نہ، اسٹیریوٹائپس وہ والی نہیں ہوتی لکی فقیر والی. اسٹیریوٹائپس جو ہے نا ہماری ایک false beliefs. فکس بلیوز ہماری بنی ہوئی ہوتی ہے، یس سر، ایک خاص جیسے کہ ایک خاص کیٹیگری کی ریلیٹڈ، ایک خاص ریس کی ریلیٹڈ، ایک خاص فکری کی ریلیٹڈ Yes sir. ہمارے کچھ وہ بنی ہوتی ہے، اسے ہم اسٹیریوٹائپ کہتے ہیں. ایک منٹ فیصل، میں یہ پیراگراف بس یہ لائن کمپلیٹ کروں پھر آپ کو سنتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا بوائز نے کیا کیا ہوا، انہوں نے ٹپیکلی جو ہے نا ایک ویو، ایک آئیڈینٹی گرلز جینڈر کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے، انکارپوریٹ کیا ہوا ہے، کمبائن کیا ہوا ہے ایز کمپیئر ان کمپیریزن ٹو بوائز، ٹھیک ہے. اور صرف اس ایگزامپل کے بیس پہ جو ابھی ہم نے ابھی ریومرز والی پڑھی ہے ریلیٹڈ ٹو گرل. ہاں فیصل آپ بولو. سر یہ ایگزامپل جو ہمیں بچپن سے کہا گیا سر کہ یہ جو نماز ہے نا اسے یوں کھلانا چھوڑ کیونکہ شیطان اس پہ نماز پڑھتا ہے، سم تھنگ اس طرح، تو یہ سنائی بات ہے نا سر. یہ یار بچپن کی بہت ساری چیزیں اس طرح ہے جس میں میں بلیو نہیں کرتا، حالانکہ یہ بس وہ سنی سنائی ہوئی باتیں ہیں. لائک پرانے زمانے میں تو جو ہے نا جو ہمارے ایلڈرز ہوتے تھے ان کی باتوں کو تو بہت زیادہ وہ دیا جاتا تھا نا، تو وہی ساری باتیں جو ہے نا بس آ رہی ہے، اور ہم بھی بس اس پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن زیادہ تر جو وہ تھی بلیفس تھی وہ کافی چینج ہو گئی ہے اب. اچھا اچھا، یہ نیکسٹ پوائنٹ میں انہوں نے کہا ہے دیٹ their conversation reveals more about themselves as they would like to be seen by the adult moderator of this discussion than it does about the girl character. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے، یہ ایڈلٹ ماڈریٹر ممبر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے نا یہ کافی اپریشیٹ کیا کہ ڈیورنگ ڈسکشن ان کی جو سننے والا تھا یا جو ماڈریٹر تھا وہ ایک their conversation basically reveals more about themselves as they would like to be seen by the adult moderator of the discussion than it does about the girl's character. ٹھیک ہے. تو اس کے ریلیٹڈ بھی آپ لوگ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے نا جو بینگ اے میل جینڈر انہوں نے زیادہ لائکلی وہ اپریشیٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی جو ماڈریشن آف دا ڈسکشن ہے وہ کسی ایڈلٹ نے کیا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل گرلس کریکٹر، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے جو ہے نا یہاں پہ انالیسس جو ڈسکشن ہوئی ہے جو بیمبرگ نے کیا ہوا ہے اس نے یہ پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ بیسیکلی یہ چیزیں ہمیں کس چیز کے ریلیٹڈ انسائٹ پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو انالیسس آف ڈسکشن میں جو ہے نا it also provide insights into how as a group adolescents boys develop and maintain attitude، ٹھیک ہے. that کیسے وہ ڈسکشن کے دوران جب ریومرز کے ریلیٹڈ انہوں نے ڈسکشن کی، ڈسکشن سٹارٹ کی، اور ٹل دا اینڈ کیسے ایز اے گروپ جو ایڈولسنٹ بوائز ہیں انہوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کیا اور پھر جا کے اس ایٹیٹیوڈ کو ٹل دا اینڈ آف کنورسیشن اسے مینٹین رکھا، ٹھیک ہے. بٹ یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ تھا جس نے ان کے کریکٹرسٹک کو بھی یا ان کی پرسنالٹی کو بھی جو ہے نا ایڈورسلی افیکٹ کیا، اور جو فیمیل کریکٹر تھا انہیں بھی جو ہے نا جا کے ایڈورسلی افیکٹ کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہے نا ایگزامپل سے Yes sir. ایگزامپل سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ انہوں نے تو فیمیل کریکٹر کو جو ہے نا وہ تو ایورڈسلی کیا ہی کیا ہے، بٹ آپ کو کیسے کنفرم ہے کہ یہ لڑکی ٹوٹلی اس طرح ہوگی، ٹھیک ہے.
تو اس وجہ سے جو ہے نا انسان کی جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ بھی دوسروں کے سامنے ایڈورسلی افیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز the boys protected and developed their identities and self presentation in the conversation. ٹھیک ہے, اسی طرح ہے بوائز نے جو ہے نا اپنے جو آئیڈینٹی ہے اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اینڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے کیا کیا, اینڈ دے سیلف پریزنٹیشن ان دا کنورسیشن, اور آئیڈینٹی کے ساتھ جو ان کی سیلف پریزنٹیشن ہے وہ بھی پروٹیکٹ اینڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی پروٹیکشن کیا تھی, یا پریزنٹیشن سوری آئیڈینٹی یا سیلف پریزنٹیشن کیا تھی, دیٹ دے آر ویل یا ہائیلی مورل دین دیٹ گرل who is involved in those unusual یا socially undesirable behaviors. ٹھیک ہے, یہ ان کی جو ہے نا ایک آئیڈینٹی بنی ہوئی تھی. اچھا, اس کے بعد کیا کہ ہے, دس گروپ کے اسٹڈی ریویلز انفارمیشن, ٹھیک ہے, دیٹ از ڈفرنٹ فرام وٹ وی مائٹ کلیکٹ ان این انڈیویجول کیس اسٹڈی. ٹھیک ہے, اب یہ یاد رکھے کہ جو کیس اسٹڈی ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے وہ ہمیشہ ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اور وہ کیس اسٹڈی کی جو گروپ کیس اسٹڈی کی جو انفارمیشن ہے وہ ایک ایکسٹینسو فارم میں بھی آپ کو ملیں گی ایز کمپیئر ٹو انڈیویجول کیس اسٹڈی کی. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے؟ Yes, sir. اچھا, آگے جائیں. Yes. اچھا, یہ لاسٹ 2 سلائڈ ہے. ایتھنوگرافی. ایتھنوگرافی بیسیکلی ایک فارم آف پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے جو کہ ان دا فیلڈ آف اینتھروپولوجی زیادہ تر یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینتھروپولوجی از اندر فارم آف آور ایکڈیمکس جس میں آج کل BS ڈگریاں بھی ہو رہی ہیں پشاور یونیورسٹی میں, بٹ اسٹل دے ہیو ٹو ڈیولپ مور, کیونکہ اس کے ریلیٹڈ اتنی نہ اویئرنیس ہے نہ جابس ریلیٹڈ بھی اتنی کوئی وہ خاص مارکیٹ نہیں ہے اس کا. تو اسٹل دس فیلڈ ہیو ٹو ورک ان پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا, ایتھنوگرافی جو ہے نا ایک ایسے فارم آف پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے جو کہ فیلڈ آف اینتھروپولوجی میں موسٹلی یوز ہوتے ہیں, اینڈ دس از بیکمنگ انکریزنگلی پاپولر امانگ ریسرچرز who hope to understand the effect of culture on developing children and adolescents. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ ٹیکنیک جو ہے زیادہ وہ ہوا ہے, ایک پاپولر ہوا ہے, انکریزنگ پاپولر امانگ ریسرچرز کے درمیان اینڈ جو ڈیولپمنٹلسٹ ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی یہ ریسرچ میتھڈ یا ٹیکنیک جو ہے ریسرچر یا ڈیولپمنٹلسٹ اس ہوپ سے یوز کرتے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کس چیز کو, ایفیکٹس آف کلچر کو کس چیز پہ, آن ڈیولپنگ چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹس کو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ڈیٹا ٹو کلیکٹ ڈیٹا ٹو کلیکٹ دیئر ڈیٹا. جب ڈیولپمنٹلسٹ یا ریسرچرز ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایتھنوگرافرز often live within the culture or subculture community they are studying for period of months or even years. ٹھیک ہے. اچھا, جب ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایتھنوگرافرز ہوتے ہیں وہ جو ہے اسی کلچر میں یا سب کلچر کمیونٹی میں جو ہے نا مہینوں سے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ اسی کلچر میں, اور ود اے پیریڈ آف منتھس جو ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور ایون ایئرس تک بات چلی جاتی ہے. وہ اپنے جس چیز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ریلیٹڈ اس دوران ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ڈیٹا دے کلیکٹ از ٹیپیکلی ڈائیورس اینڈ ایکسٹینسو. ڈائیورس مین ڈفرنٹ اینڈ ایکسٹینسو مین کیا کہتے ہیں وائڈ رینج آف انفارمیشن جو ہوتی ہے. ایکسٹینسو مین wide range. ٹھیک ہے. The data they collect is typically diverse, different and extensive, wide range consisting largely of naturalistic observation. ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے اس میں جس طرح میں نے آپ کو اوپر کہا ہے کہ پارٹیسپینٹ آبزرویشن میٹر فارم ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ لوگ نیچرلسٹک آبزرویشن یوز کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں, ڈائیورس اینڈ ایکسٹینسو ڈیٹا کلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. Notes made from conversation with members of the culture and interpretation of these events. These usually they create their notes
from conversation with members of the culture. ٹھیک ہے, یعنی اس میں جو ہے نا انٹرویو بھی آ گئی ہے, اور پھر اس ایونٹس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, دیز ڈیٹا آر ایونچولی یوز, جو ڈیٹا وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے اسے پھر کمپائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پھر جا کے وہ پرووائڈ کرے ایک ڈیٹیل پورٹریٹ, ایک ڈیٹیل پکچر پرووائڈ کرے آف دا کلچر کمیونٹی, اور پھر اس کی ریلیٹڈ ایک کنکلوژن ڈرا کرے کہ کیسے یہ کمیونٹی کی یونیک ویلیوز یا ٹریڈیشنز جو ہے وہ کیسے انفلوئنس کرتا ہے ڈفرینٹ اسپیکٹ آف دا ڈیولپمنٹ کو. کس کی ڈیولپمنٹ کو؟ چلڈرن اینڈ ایڈولسنس کی ڈیولپمنٹ کو. یہ سلائڈ کلیئر ہے Yes, sir. Yes, سب کو؟ sir. اچھا اچھا, ڈیٹیل ethnographic portraits of a culture or subculture that arise from close or enduring contact with members of the community. ٹھیک ہے, اچھا, جو ڈیٹیل ethnographic portrait ہے وہ تبھی جا کے آپ کو ایک کلچر یا سب کلچر کے ریلیٹڈ مل سکتا ہے جب آپ کلوز اور انڈیورنگ میں کنٹینیوس کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اس کمیونٹی کے ممبرس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی آپ کو ہیلپ کرتا ہے کس چیز میں؟ richer understanding of that communities traditions and value. ٹھیک ہے, جب آپ کلوز اینڈ انڈیورنگ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اس کمیونٹی اور اس سب کلچر اور کلچر جو کمیونٹی ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو یہ بیسیکلی آپ کو ہیلپ کرتا ہے richer understanding of the community tradition and values. ٹھیک ہے, دین اور اگر آپ اس کے برعکس دیکھیں to a small number of visits اگر آپ کر رہے ہو, یا in which outsiders make limited observation and conduct a few interviews, تو basically یہ تین ٹیکنیکس آپ کی ڈیٹا کلیکشن کو لمیٹڈ کرتی ہیں. اس لیے آپ کو جو ہے نا کلوز کانٹیکٹ میں رہنا ہوگا اس کمیونٹی کی ممبرس کے ساتھ. اچھا, ایکسٹینسو کلچر اور سب کلچر ڈسکرپشن آر پارٹیکولرلی یوزفل ٹو انویسٹیگیٹرز. ٹھیک ہے, ہوپنگ ٹو انڈرسٹینڈ کلچر کانفلکٹ. بیسیکلی جو کلچر اور سب کلچر ڈسکرپشن ہے وہ انویسٹیگیٹرز کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کس چیز کو, کلچر کانفلکٹس کو اور دوسری ڈیولپمنٹل چیلنجز کو جو کہ مائنورٹی, چلڈرن اور ایڈولسنس ڈفرینٹ ملٹیپل کلچرز میں فیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ڈسپائٹ اسٹرینتھس کے علاوہ, اگر اسٹرینتھس تو ہم نے سارے دیکھ لیا ہے, اب اس کی وہ کیا ہے limitation. Ethnography is a highly subjective method. ٹھیک ہے, highly subjective method mean like majority آپ کے مائنڈ کے ساتھ جو ہے جو سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے آپ کی آئیڈیاز کانسیپٹ جو ہے اس کے ساتھ زیادہ لائک کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے ایک پرابلم یہ بن سکتی ہے جو ریسرچر کی اپنی کلچر ویلیوز ہے یا تھیوریٹیکل بائسز ہے, اس کی وجہ سے جو آپ کی انٹرپریٹیشن آف دیٹ کلچر ہے وہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لائک theoretical biases can cause them to misinterpret what they have experienced. ٹھیک ہے, in addition ethnographic conclusion relate only to the culture or subculture. ethnographic conclusion جو ہے وہ آپ کی only limited ہے culture اور subculture studies کے ساتھ, and cannot be assumed to generalize to other contexts or social group. اور یہ آپ جو ہے ایک specific culture کے بیس پہ دوسرے کانٹیکسٹ یا سوشل گروپس پہ جنرلائز کبھی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ جی سر. Yes, sir. کوئی کوشچن تو نہیں سر ہے؟ اس میں تو بالکل سمجھ نہیں ہے جیوگرافی. No, کون سی کی؟ یہی سر اینڈوگرافی ہے کیا سر؟ اس سے پھر ایتھنوگرافی. ریکارڈنگ میں دیکھ. ایتھنوگرافی کی سمجھ نہیں آئی ہاں بالکل اے ٹو زیڈ سر. تو آپ کا مائنڈ کہاں پہ تھا؟ بس ادھر ہی تھا سر, بس سمجھ نہیں, نہیں آیا یہ تو میں شروع نے سے. ایزی ورڈز میں آپ کو سمجھایا ہے. یہ دیکھیں, ایتھنوگرافی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ بیسیکلی اٹ از یوز بائی موسٹلی یوز بائی اے فیلڈ آف اینتھروپولوجی. ٹھیک ہے, بیسیکلی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلچر یا سب کلچر ویلیوز اور ٹریڈیشنز ہے اس کا ڈیولپمنٹ آف چلڈرن اینڈ ایڈولسنس پہ کیا اثر ہوتا ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی ہاں سر.
تو پھر کہاں پہ مسئلہ ہے؟ مجھے وہ بتائیں نا، کہاں سمجھ نہیں آئی؟ سر میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا نا سر اپنے لیے، پھر نوٹس بنا دوں گا، پھر ایزی ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو ایزی لگا. اگر آپ ابھی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. اوکے سر، پھر جب مسئلہ ہو انشاءاللہ دیکھیں ریکارڈنگ ٹائم پہ کریں گے. ایک مین پوائنٹ اس میں یہ یاد رکھیں، یہ میں نے فرسٹ پوائنٹ جو ہے دیٹ ڈیٹیل ایتھنوگرافک پورٹریٹ. ڈیٹیل جب آپ کے پاس، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹیل پکچر آ جائے ایک کلچر کی ویلیوز اینڈ ٹریڈیشن کے ریلیٹڈ، دیٹ کیسے وہ کلچر کے ٹریڈیشن اینڈ ویلیوز ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یو ہیو ٹو بی ان کلوز اینڈ انڈیورنگ کنٹیکٹ. کلوز مین ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا، انڈیورنگ مین کنٹینیوس کنٹیکٹ میں، ٹھیک ہے، ود ممبرز آف دا کمیونٹی. مین کمیونٹی، اس کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے جس کلچر اور سب کلچر کی ٹریڈیشن اینڈ ویلیوز کی افیکٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہوں ڈیولپمنٹ میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ دے اس کمیونٹی کے ٹریڈیشن اینڈ ویلیوز کا، ٹھیک ہے. اگر آپ ایک جگہ پہ اسمال نمبر آف وزٹس کر رہے ہیں ایک کلچر اور سب کلچر جسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی جو لمیٹڈ آبزرویشن ہے، یا آپ فیو انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو اس کلچر یا سب کلچر کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کبھی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو کلوز اینڈ انڈیورنگ کنٹیکٹ میں رہنا ہوگا ود ممبرس آف جی سر دیٹ کمیونٹی، بالکل. ٹھیک ہے. ٹائم تو نہیں آتا ہے سر، ان لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا وقت ہوگا آپ گزارنا کو، ہوگا، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے فرسٹ سلائڈ میں جیسے کہا ہے. یہ افریقن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں سر، ہاں یہ جو بالکل، سائنس ریسرچ اس ہے لیے نا میں نے سر. فرسٹ سلائڈ میں آپ کو کہا ہے کہ ایون منتھ سے لے کے ایئرس تک بات پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور تب آپ وہ ڈیٹا جی کلیکٹ کر سر رہے ہوتے ہیں اور اس سے اپنے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جا کے اسے جو ہے پبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جی سر. چلے پھر کوئی وہ پرابلم ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ بتائیں، میں جو ہے نا وہاں پہ وائس میسج میں آپ کو ایکسپلین کیا کروں گا، ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو سر. اچھا، اس ویک میں جو ہے نا ہم نے ایک کلاس جو ہے وہ ڈیولپمنٹل، لائک نارمل تو ہماری ایک اور کلاس ہوگی نا ڈیولپمنٹ کی، اینڈ 2 اس کے رہتے ہیں. تو ایک کلاس ایکسٹرا ہو جائے تو آپ لوگ کا کورس بھی تھوڑا سا کور ہو جائے گا. تو وہ پھر کس دن لے رہے ہیں؟ ٹیوزڈے کے دن، ٹھیک ہے. سر پیپر میں بہت زیادہ جی فورس ہو تھرسڈے جائے گا. اور ایک کل کا دن بھی ہے. کل کا دن، ٹیوزڈے کے دن آپ لوگ کا فری؟ کل تو نارمل کلاس ہے نا. ایک نارمل کلاس لے لیا اور ایک ایکسٹرا بس. کل کس ٹائم آپ لوگ فری ہیں؟ کل ایک آپ کی کلاس ہے اور پھر بس ایک 12:30 میں مجھے گی. چلیے ٹھیک ہے، پھر کل انشاءاللہ ارینج کر لیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. چلیے ٹھیک اوکے ہے، سر. چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ.